تو پہلے سبق میں ہم نے حروف تہجی سے دوستی کی، ہر حرف کی اپنی الگ شکل، اپنی الگ پہچان، سب کچھ بڑا سیدھا سادہ تھا۔ جی بالکل، ہر حرف اپنی جگہ پر مکمل تھا۔ لیکن دوسرے سبق پر نظر پڑتے ہی نا ساری کہانی جیسے الجھ گئی، وہی بے جس سے ہماری شناسائی ہوئی تھی اب پہچانی ہی نہیں جا رہی۔ تو دماغ میں پہلا سوال یہی آتا ہے کہ آخر ہوا کیا؟ ایسا لگتا ہے کہ یہ حروف بہروپیے ہیں، موقع دیکھتے ہی اپنی شکل بدل لیتے ہیں۔ بہروپیے تو نہیں، لیکن ہاں بہت لچکدار ہیں۔ تو آج ہم اسی گتھی کو سلجھائیں گے کہ یہ حروف اپنا روپ کیسے اور کیوں بدلتے ہیں۔ بالکل، اور یہ کوئی جادو نہیں ہے، اس کے پیچھے ایک بہت خوبصورت منطق ہے۔ آج کا ہمارا موضوع ہے حروف مرکبات۔ حروف مرکبات یعنی جڑے ہوئے یا ملے ہوئے حروف۔ پچھلی بار ہم نے حروف سے ان کی تنہائی میں ملاقات کی تھی۔ آج ہم دیکھیں گے کہ جب یہ محفل میں ایک دوسرے کا ہاتھ تھامتے ہیں تو ان کا انداز کیسا ہوتا ہے۔ واہ! یہ ایک بالکل نئی سطح ہے جہاں شکلیں بدلتی ہیں لیکن روح یعنی شناخت وہی رہتی ہے۔ اچھا، مرکبات یعنی مرکب یا جڑے ہوئے، تو اس کا سیدھا مطلب یہ ہوا کہ اب ہم ایک ایک حرف کو الگ الگ نہیں جی، بلکہ دو یا دو سے زیادہ حروف کے گروپ کو ایک ساتھ دیکھ رہے ہیں۔ یہ تو بالکل ویسا ہی ہے جیسے پہلے ہم نے صرف اینٹیں دیکھیں اور اب ہم ان اینٹوں سے بنی ہوئی دیوار پر غور کر رہے ہیں۔ بہت ہی اچھی مثال ہے، اور یہ صرف اینٹوں کو ساتھ جوڑ دینا نہیں ہے، یہ ایک پورا فن تعمیر ہے۔ فن تعمیر وہ کیسے؟ دیکھیں، ہر حرف اپنے پڑوسی کے لیے تھوڑی سی جگہ بناتا ہے، خود کو تھوڑا سا سکیڑتا ہے تاکہ ایک مضبوط اور خوبصورت لفظ بن سکے۔ یہ تبدیلی بے ترتیب نہیں بلکہ ایک منظم نظام کا حصہ ہے۔ اچھا، تو ایک بہاؤ پیدا کرنے کے لیے۔ بالکل، تحریر کو ایک بہاؤ دینے کے لیے۔ تو پھر وہ بنیادی اصول کیا ہے جس کے تحت یہ سب ہوتا ہے؟ ماخذ میں ایک بہت کلیدی نکتہ ہے کہ جب حروف ملائے جاتے ہیں تو ان کی شکل کچھ بدل جاتی ہے۔ اکثر حروف کا صرف سر لکھا جاتا ہے اور دھڑ چھوڑ دیا جاتا ہے۔ یہ سر بمقابلہ دھڑ کا خیال بڑا دلچسپ ہے۔ یہی تو اس پورے سبق کی جان ہے۔ سر سے مراد حرف کا وہ ابتدائی شناختی حصہ ہے اور دھڑ اس کا باقی حصہ جو اسے مکمل کرتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ جب حروف جڑتے ہیں تو وہ اپنا دھڑ قربان کر دیتے ہیں۔ یہ صرف جگہ بچانے کی بات نہیں، یہ تحریر کو ایک رقص بنانے جیسا ہے۔ واہ، رقص! جی، ہر حرف اگلے کے لیے راستہ بناتا ہے، جس سے ایک بصری ندی بنتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ماہر خطاط جب لکھتے ہیں تو ان کا قلم کاغذ سے تقریباً اٹھتا ہی نہیں، اور اس روانی کی وجہ یہی اصول ہے۔ اچھا، میں اسے سمجھانے کے لیے ایک مثال سوچ رہی تھی۔ ضرور۔ فرض کریں کہ یہ حروف ایک بھیڑ بھری سب وے ٹرین کے مسافر ہیں۔ بہت خوب۔ جب ایک حرف اکیلا ہوتا ہے یعنی مفرد حالت میں تو وہ ایک خالی سیٹ پر پھیلے ہوئے مسافر کی طرح ہوتا ہے۔ اس کا پورا جسم، سر اور دھڑ آرام سے نظر آتا ہے۔ جی، پوری جگہ لیتا ہے۔ بالکل، لیکن جب وہی حرف کسی لفظ کا حصہ بنتا ہے یعنی مرکب حالت میں تو سمجھے وہ رش کے وقت ٹرین میں داخل ہوا ہے۔ اب اسے دوسرے مسافروں یعنی دوسرے حروف کے لیے جگہ بنانی ہے، تو وہ کیا کرتا ہے؟ وہ اپنے بازو اور ٹانگیں سکیڑ لیتا ہے یعنی اپنا دھڑ چھوڑ دیتا ہے۔ صحیح۔ اب بھیڑ میں صرف اس کا سر یعنی اس کا چہرہ اور شاید اس کا بیگ یعنی اس کے نقطے نظر آتے ہیں۔ ہمارا کام یہ ہے کہ اس بھیڑ میں بھی اپنے دوست کو صرف اس کے چہرے اور سامان سے پہچان لیں۔ یہ مثال تو اس تصور کو بالکل واضح کر دیتی ہے، اور اس کی عملی اہمیت بہت گہری ہے۔ اگر ہر حرف اپنی پوری شکل پر اصرار کرتا تو الفاظ بصری طور پر ٹوٹے ہوئے لگتے، بہت لمبے اور پڑھنے میں بہت مشکل ہو جاتے۔ تو یہ نظام تحریر میں ایک تسلسل، ایک خوبصورتی اور لکھنے میں رفتار پیدا کرتا ہے۔ بالکل۔ ایک منٹ، یہاں مجھے ایک الجھن امری ہے۔ پوچھیں۔ اگر ب، ن اور ت جڑنے کے بعد سب ایک جیسے پیالے جیسے بن جاتے ہیں تو پھر کوئی غلطی سے ب کی جگہ ن کیوں نہیں پڑھ لے گا؟ یہ تو بہت خطرناک ہو سکتا ہے، خاص طور پر قرآن پڑھتے ہوئے جہاں ایک نقطے سے معنی بدل جاتے ہیں۔ آپ نے بالکل صحیح نس پکڑی ہے۔ یہ ایک بہت حقیقی مسئلہ ہے اور اس کا حل بھی اتنا ہی شاندار ہے۔ اصول یہ ہے کہ جب جسمانی شکلیں ایک جیسی ہو جائیں تو شناخت کے لیے ثانوی علامات یعنی نقطوں پر انحصار کیا جاتا ہے۔ اچھا۔ جب حروف کا جسم بھیڑ میں چھپ جاتا ہے تو نقطے ان کا شناختی کارڈ یا فنگر پرنٹ بن جاتے ہیں۔ اوہ!
اوہ، تو اصل کھیل نقطوں کا ہے، جیسے گرڈ میں دکھایا گیا ہے کہ ب، ن، ت، س اور یہ جڑنے پر سب ایک ہی کشتی کی شکل اختیار کر لیتے ہیں؟ جی، لیکن ب کے نیچے ایک نقطہ اسے باقی سب سے الگ کرتا ہے۔ نون کے اوپر ایک نقطہ اس کی پہچان ہے، ت کے اوپر 2 نقطے، س کے اوپر 3 اور یہ کے نیچے 2 نقطے۔ یعنی شکل دھوکہ دے سکتی ہے، نقطے نہیں۔ بالکل یہ تو ایک بہت ہی قابل بھروسہ شناختی نظام ہے۔ بالکل، اور یہ قاری کی آنکھوں کے لیے ایک تربیت ہے۔ ذہن کو صرف شکل پر بھروسہ کرنے کی عادت سے ہٹا کر نقطوں کی تعداد اور ان کی جگہ پر توجہ مرکوز کرنے کی مشق کروانی پڑتی ہے۔ یعنی آنکھوں کو ٹرین کرنا پڑتا ہے۔ جی، آپ کی آنکھیں چند ہی دنوں میں اس کی اتنی عادی ہو جاتی ہیں کہ آپ شکل سے پہلے نقطوں کو دیکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو بصری پہچان کی گتھی تو سلجھ گئی کہ شکل کے ساتھ نقطوں پر بھروسہ کرنا ہے۔ لیکن جب یہ حروف ایک دوسرے میں ایسے گھل مل جاتے ہیں تو کیا ان کی آوازیں بھی آپس میں مل جاتی ہیں؟ انہیں پڑھا کیسے جائے گا؟ یہ وہ مقام ہے جہاں بصری اور صوتی دنیا الگ ہو جاتی ہے۔ ایک بہت واضح ہدایت ہے کہ مرکب حروف کو مفرد حروف کی طرح الگ الگ پڑھیں۔ الگ الگ پڑھیں؟ جی، اس کا مطلب یہ ہے کہ حروف بھلے ہی ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے کھڑے ہوں، آواز میں ہر ایک کی انفرادی حیثیت برقرار رہے گی۔ انہیں صوتی طور پر ملانا نہیں ہے۔ یعنی بلینڈ نہیں کرنا؟ بالکل نہیں، ہر حرف کا نام الگ الگ اور پوری وضاحت سے ادا کرنا ہے، بالکل ویسے ہی جیسے ہم نے پہلے سبق میں اکیلے حروف کے ساتھ کیا تھا۔ اوہو، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ہمارے سامنے با، لا اور ب جڑ کر لکھے ہیں جیسا کہ ایک مثال میں ہے تو ہم اسے بلب نہیں پڑھیں گے؟ بالکل نہیں، ابھی ہم لفظ نہیں پڑھ رہے بلکہ لفظ بنانے والے اجزاء کی الگ الگ پہچان کر رہے ہیں۔ اچھا، تو ہم اسے 3 الگ الگ حروف کے نام لے کر پڑھیں گے: با، لام، با۔ با، لام، با۔ ٹھیک ہے۔ یہ آوازوں کو ملانے سے پہلے حروف کی شناخت کو ذہن میں پختہ کرنے کی ایک بہت اہم مشق ہے۔ یہ تو بالکل کسی کوڈ کو ڈی کوڈ کرنے جیسا ہے۔ جی، کہہ سکتے ہیں۔ جس طرح ہم پہلے ہر شکل کو اس کے نقطوں کی مدد سے پہچانتے ہیں، اسی طرح ہم ہر حرف کے نام کو الگ الگ آواز دیتے ہیں، گویا ہم تحریر کو ڈی کوڈ کر رہے ہیں، اسے ابھی پڑھ نہیں رہے۔ بالکل صحیح، ہر حرف کی شناخت کو بصری اور صوتی دونوں سطحوں پر مضبوط کیا جا رہا ہے۔ اور اس ڈیکوڈنگ کا ایک اور بہت ہی دلچسپ پہلو ہے جو آہنگ اور وقت سے تعلق رکھتا ہے۔ وقت؟ جی، اگر آپ بلب اور صفت کی مثالوں کو دیکھیں تو ان کے نیچے نیلے رنگ میں کچھ لکھا ہے، 1 الف اور 3 الف۔ ہاں، میں نے دیکھا تھا۔ یہ کیا ہے؟ یہ ہر حرف کی آواز کا دورانیہ ہے، اس کا وقت۔ واہ، یعنی یہ صرف حروف نہیں ہیں، یہ موسیقی کے نوٹ کی طرح ہیں جن میں سے کچھ چھوٹے ہیں اور کچھ لمبے۔ یہ تو بالکل نیا زاویہ ہے میرے لیے۔ مسکراتے ہوئے، آپ نے بالکل صحیح سمجھا، یہ وقت کی اکائیاں ہیں۔ اچھا۔ کچھ حروف کے نام جیسے با اور تا صوتی طور پر چھوٹے ہوتے ہیں، انہیں ادا کرنے میں کم وقت لگتا ہے، جسے یہاں 1 الف کے برابر وقت کہا گیا ہے۔ ٹھیک ہے۔ دوسری طرف کچھ حروف ہیں جیسے لام یا صاد جن کے ناموں میں ایک کھچاؤ ہے، وہ لمبے ہیں، انہیں ادا کرنے کے لیے 3 الف کے برابر وقت دیا جاتا ہے۔ اور یہ تجوید کی بنیاد ہے۔ بالکل، قرآن کو درست تلفظ اور آہنگ کے ساتھ پڑھنے کا فن، یہیں سے اس کی پہلی سیڑھی شروع ہوتی ہے۔ تو یہ صرف حروف کی شناخت کا معاملہ نہیں رہا، بلکہ ہر حرف کو اس کا صوتی حق دینے کا بھی ہے۔ اسے پورا ٹائم دینا ہے، نہ جلدی کرنی ہے، نہ غیر ضروری کھینچنا ہے۔ جی، بالکل۔ چلیں اس اصول کو اگلے صفحے پر دی گئی مثالوں پر لاگو کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جیسے وہاں لکھا ہے قطبہ، تو اس اصول کے مطابق اسے کیسے پڑھا جائے گا؟ بہت اچھا سوال ہے۔ ہم اسے 3 الگ الگ حصوں میں ڈی کوڈ کریں گے۔ پہلا حرف کاف ہے، جس کا نام لمبا ہے تو اسے تقریباً 3 الف کا وقت ملے گا۔ کا آس۔ دوسرا حرف تا ہے، نام چھوٹا ہے تو اسے 1 الف کا وقت۔ اور تیسرا حرف با ہے، اس کا نام بھی چھوٹا ہے تو اسے بھی 1 الف کا وقت۔ تو یہ بنے گا کا آف با۔ بالکل، آواز میں ایک اتار چڑھاؤ اور ایک تال محسوس ہو رہا ہے۔ جی ہاں، ایک لمبا نوٹ
اور پھر 2 چھوٹے نوٹ۔ اب اگلی مثال خلقہ کی ہے۔ یہاں خا اور قاف کے نام لمبے ہیں اور لام کا نام بھی لمبا ہے۔ تو یہ ہوگا خا لام قاف۔ ہر حرف کو اس کا پورا وقت مل رہا ہے۔ یہ تو پڑھنے کے عمل کو بہت منظم اور خوبصورت بنا دیتا ہے۔ یہی اس کا مقصد ہے۔ یہ ابتدا ہی سے ایک منضبط اور خوبصورت تلاوت کی بنیاد رکھتا ہے۔ اچھا، ایک اور سوال ذہن میں آ رہا ہے۔ ہم نے بات کی کہ حروف ایک دوسرے سے جڑنے کے لیے اپنی شکل بدلتے ہیں۔ کیا تمام حروف ایک جیسے سماجی ہیں؟ کیا سبھی اپنے آگے اور پیچھے والے حرف سے ہاتھ ملاتے ہیں؟ بہت خوب، آپ نے ایک بہت اہم نقطے کی طرف اشارہ کیا ہے۔ یا کچھ حروف تھوڑے الگ تھلگ رہنا پسند کرتے ہیں؟ جی نہیں، سب حروف ایک جیسے نہیں ہیں۔ 6 حروف ایسے ہیں جنہیں آپ شریر یا آزاد کہہ سکتے ہیں۔ شریر حروف وہ کون سے ہیں؟ یہ ہیں الف، دال، زال، رے، زے اور واو۔ یہ اپنے سے پہلے آنے والے حرف سے تو جڑ جاتے ہیں، لیکن اپنے بعد آنے والے کسی بھی حرف سے ہاتھ نہیں ملاتے۔ تو یہ یک طرفہ دوستی کرتے ہیں؟ جی کہہ سکتے ہیں، وہ اپنے بائیں طرف جگہ خالی چھوڑ دیتے ہیں۔ اس کی کوئی خاص وجہ؟ اس کی وجہ ان کی بنیادی ساخت ہے۔ ان کی شکل ایسی ہے کہ اگر انہیں بائیں طرف سے جوڑا جائے تو ان کی اپنی شناخت ہی ختم ہو جائے گی یا وہ کسی دوسرے حرف کی طرح دکھنے لگیں گے۔ اچھا، تو یہ اصول زبان کے ارتقاء میں بنا ہے؟ جی، اسی وجہ سے آپ دیکھیں گے کہ عربی کے کچھ الفاظ کے اندر بھی حروف کے بیچ میں خلا نظر آتا ہے۔ تو آج کے اس تجزیے کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم نے عربی حروف کا ایک نیا سماجی روپ دیکھا۔ ہم نے سیکھا کہ جب حروف مرکب ہوتے ہیں تو وہ ایک دوسرے کے لیے جگہ بنانے کی خاطر اپنی شکل بدلتے ہیں۔ جی، اکثر کا صرف سر باقی رہتا ہے اور دھڑ چھپ جاتا ہے۔ اور جب شکلیں ایک جیسی لگنے لگیں تو شناخت کا اصل اور قابل بھروسہ نظام نقطوں کا ہے۔ بالکل۔ پھر ہم نے سیکھا کہ پڑھتے وقت ہر جڑے ہوئے حرف کو صوتی طور پر الگ الگ پڑھا جاتا ہے۔ جی، اور اس کے نام کو اس کی صوتی طوالت یعنی 1 الف یا 3 الف کے مطابق پورا وقت دیا جاتا ہے۔ درست۔ بالکل۔ تو اس صفحے کا سنہری اصول یہ لگتا ہے، نئی شکلوں سے دھوکہ نہ کھائیں، نقطوں پر بھروسہ کریں اور ہر ایک حرف کو اس کا پورا وقت اور جگہ دیں، چاہے وہ ایک دوسرے کا ہاتھ ہی کیوں نہ تھامے ہوں۔ اور اب یہاں ایک نقطہ سوچنے کے لیے چھوڑ جاتے ہیں۔ جی؟ ذرا غور کریں کہ اگر یہ اصول نہ ہوتے، اگر حروف جڑتے وقت اپنی شکلیں نہ بدلتے، یا اگر نقطوں کا یہ منظم نظام نہ ہوتا، تو کیا ایک زبان کے طور پر عربی اتنی خوبصورتی اور روانی سے لکھی اور پڑھی جا سکتی تھی؟ شاید نہیں۔ یہ پابندیاں، یہ اصول دراصل تحریر میں ایک بصری خوبصورتی اور پڑھنے میں ایک صوتی آہنگ پیدا کرتے ہیں۔ یہ رکاوٹیں نہیں بلکہ حسن کا ذریعہ ہیں۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ بعض اوقات بہترین بہاؤ اور آزادی منظم اصولوں کے اندر ہی ملتی ہے۔